बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम रिकमेंड करते हैं अमन के नोबेल इनाम के लिए। दुनिया में सबसे बड़ा आलमी एजाज जो मिलता है किसी भी शख्स को, वो नोबेल इनाम है। और अमन का नोबेल इनाम उन इनामात में सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा एजाज समझा जाता है कि इस शख्स ने दुनिया में अमन के लिए काम किया है। पाकिस्तान कहता है डोनाल्ड ट्रंप को ये अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। पाकिस्तान क्यों कह रहा है, पाकिस्तान किन हालात में कह रहा है, और इससे पहले पाकिस्तान के ये मुनाफिक तरीन हुक्मरान क्या करते रहे हैं, क्या कहते रहे हैं, तमाम चीजें आपको दिखाते हैं और आपके सामने रखते हैं कि ये लोग कुछ अर्सा पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहते थे और आज ये लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा, इसराइल और ईरान के दरमियान जो लड़ाई है, उस लड़ाई की ताजा तरीन सूरत हाल भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान ने जिन अल्फाज में नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया है वो क्या है। हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत की जंग टल गई। नोबेल इनाम 2026 के लिए सिफारिश का फैसला। हालिया पाक भारत बहरान में ट्रंप की सिफारती मुदाखलत पर हमने किया है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारत जारियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान कर रहा था। पाकिस्तान का यह कहना है कि अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए हमने ऑपरेशन बुनियान मरसूस किया और यह हमारा रद्दअमल था, ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए था। सदर ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते उस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है और उम्मीद है सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक वस्ता के बहरान बशमूल गजा में इंसानी अलमिये और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी का सहरा भी अपने सर लेते हैं। उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि उनको अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्विटर पे भी डाल दिया गया, ऐलान भी कर दिया गया और पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि इसे अमन का नोबेल इनाम दो, ये हकदार है। यही पाकिस्तान के हुक्मरान मुनाफिक तरीन अब से पहले क्या कर रहे थे, अगर आपको देखना है तो ये सबसे पहले सुनिए। इस हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अहम ओहदे पर फाइज मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्योंकि पार्टी अब उनको मियां नवाज शरीफ का जानशीन मानती है। क्या फरमाती थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो ट्रंप गुंडागर्दी का कल्चर, जब ट्रंप हारा तो ट्रंप ने जो किया वही पाकिस्तान में इमरान खान ने किया। इमरान खान पाकिस्तान का, ट्रंप, ये लोग ये बातें करते थे। अब वो जो आप देखते हैं ना, मीम्स बनती हैं और उनमें लिखा जाता है भाई मेरे गर्दन पे से गुजर जा, मेरी गर्दन पे से गुजर जा। ट्रंप के सामने ये लोग ऐसे लेट गए हैं कि ये कहते हैं मेरे ऊपर पांव रख के गुजरे, मुझे अमर कर दें। मेरी जिंदगी जो है वो आपके पांव रख के गुजरने के बाद जिंदगी होगी, अभी तक तो मैं सड़ रहा हूं। ये इन लोगों की हालत है। ये पीएमएलएन जो है वो ट्रंप के इस अमल पर क्या कहती थी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद पीएमएलएन के दीगर लोग, यानी जावेद लतीफ साहब के बयान, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद फिर आपके यहाँ एहसन इकबाल हैं, फिर ख्वाजा आसिफ हैं, दीगर लोग हैं, फिर उसके बाद जाकर कहीं जावेद लतीफ साहब आते हैं। जावेद लतीफ साहब के बयान ट्रंप के बारे में
یہ لوگ عمران خان کی مخالفت میں ایسے یہاں رکھتے تھے، اور اب یہی لوگ جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں ٹرمپ کے بارے میں؟ آپ سن رہے ہیں خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹرمپ کو نہ جانے کس کس سے ملایا تھا، ٹرمپ کا مذاق اڑایا تھا، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹرمپ کے لیے یہ بیانات دیے کہ ٹرمپ امریکہ کا دشمن ہے، امن کا دشمن ہے، ٹرمپ کو نہیں آنا چاہیے۔ ٹرمپ کی پریزیڈنشل ڈیبیٹس پر بلاول بھٹو زرداری سوال کرتے تھے، اور آج یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ کو نہ جانے کیا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ اب یہ لوگ عمران خان سے کہتے ہیں اسرائیل کی مذمت کرو، ایران کے حق میں بیان دو، اور ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پتہ ہے آیت اللہ خامنائی کہاں چھپے ہوئے ہیں، آسان ہدف ہیں، جب چاہیں گے مار دیں گے۔ جو اسرائیل ہے وہ اکیلا ایران کے نیوکلیئر جو سائٹس ہیں ان کو تباہ نہیں کر سکتا، اس کی جوہری طاقت کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہماری ضرورت ہے، وہ وہاں بحری بیڑا بھیج کر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں B-2 بمبر طیارے لے کر تیار ہے، اور وہ غزہ میں بچوں کا قاتل ہے، غزہ میں بچوں کے قاتل کا سرپرست ہے، اور پاکستان کہہ رہا ہے اس کو امن کا نوبیل انعام دے دو، کیونکہ کل تک اس کی جانب سے خطرہ یہ تھا کہ عمران خان کے حق میں بیان دے دے گا۔ اب اس کی عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، اس نے 1 گھنٹے کی ملاقات کو 2 گھنٹے کی ملاقات میں بدل دیا ہے، اور اس کے بیانات سے اب ہمیں ٹھنڈی سانسیں آ رہی ہیں، آکسیجن آ رہی ہے، اور پہلے ہم کہتے تھے وینٹیلیٹر لگے ہوئے، اب ہمیں ٹھنڈی سانسیں آ رہی ہیں، آکسیجن مل رہی ہے، تو اس کو امن کا نوبیل انعام دے دو۔ یہ منافقت کی انتہا ہے پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے۔ اب یہ جو ٹرمپ کر رہا ہے، اس ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری طرح سے اسرائیل کی غنڈہ گردی کی پیٹھ پر ہے۔ ہیل فائر میزائل اس کی جانب سے بھیجے گئے، B-2 بمبار طیارے اس کی جانب سے بھیجے گئے۔ اسی ٹرمپ کے کہنے پر یہ پورا خطہ ایران کے خلاف آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اس کو امن کا نوبیل انعام دے دو، کیونکہ اس نے ہمیں جپھی ڈال لی ہے۔ کل تک یہ ہمارا بازو مروڑنے کو تیار نظر آ رہا تھا، اب اس نے ہمیں جپھی ڈال لی ہے، تو اب یہ ابو ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کا رد عمل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کہ ایران اسرائیل لڑائی میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایران کی جوہری طاقت کا خاتمہ کر سکے، اور اسرائیل سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ فنش یور جاب، اس کام کو جلدی کریں، آئیں لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اسرائیلی وزیر دفاع وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قدس فورس کے سربراہ سعید یزد یہ ہمارے حملے میں مارے گئے ہیں، اور فرانس کے صدر نے یورپ سے مذاکرات میں ایران پر شرائط عائد کرنے کا اشارہ دے دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ابھی یورپ کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی اور کہا کہ شروع اسرائیل نے کیا ہے، اور اب اس کو پھر ختم ہم کریں گے، ہم نے تو شروع نہیں کیا۔ جب تک ہم پر بمباری بند نہیں کی جاتی، اسرائیل اپنے حملے نہیں روک دیتا، تب تک ہم بھی نہیں روکیں گے، اور مذاکرات کے لیے بھی ہم اس طرح سے تیار نہیں ہیں، یہ غنڈہ گردی ہے۔ تو فرانس کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر پابندیاں لگائیں گے، اور اسرائیل نے پھر اس کے بعد اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ مسلسل حملے نیوکلیئر سائٹس پر کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی جو نتائج ہوں گے، اگر وہاں تابکاری پھیلتی تو اس کے جو نتائج ہوں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ 95 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار چند مہینوں میں بنا سکتا ہے، ان 30 برسوں میں وہ چند مہینے مکمل نہیں ہوئے، لیکن یہ شور مسلسل مچا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے امریکہ نے ایران کے 20 اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور ایران نے اسرائیل پر پھر میزائل حملہ کیا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں بار بار کہ تازہ خبر ہے، لیکن ہمارے سامنے ہر بار یہ خبر اسی انداز میں آتی ہے۔ ایران نے میزائل مارے، اسرائیل نے میزائل مارے، اور جب ایرانی میزائل جاتا ہے تو وہ ایرانی میزائل یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اس پورے روٹ پر 7 جگہوں پر مختلف حملوں کی زد میں ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک لہر میں 50-60 میزائل مارتے ہیں تو ان میں سے 5 جا کے ٹارگٹ پہ گرتے ہیں۔ رستے میں دھڑا دھڑ وہ میزائل جو ہیں وہ امریکی بحری بیڑوں کی جانب سے، امریکی بیسز کی جانب سے، پھر اس کے بعد خطے کے ممالک کی جانب سے، اردن کی جانب سے، پھر اسرائیل کی جانب سے، پھر میڈیٹرینین سی میں امریکہ کی جانب سے، دوبارہ آخر میں وہ مسلسل ناکام بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر چند میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کو ہٹ کرتے ہیں،
اور اس 20 منٹ کی ونڈو میں جب سائرنز بجتے ہیں تو لوگ جا کر بنکرز میں چھپ جاتے ہیں. ایک سوال یہ ہوا کہ مسلسل میزائل جو ہے وہ وقفے سے کیوں نہیں مارے جا رہے؟ یعنی ایک ویو میں 50 میزائل مارے گئے ہیں اور وہ 50 میزائل جا کر جب ایران سے اسرائیل کو ہٹ کرنے پہنچتے ہیں تو ان کو انٹرسپٹ جگہ جگہ کیا جاتا ہے. ان میں سے 5 ٹارگٹ پر گرتے ہیں, ان میں سے 4 ٹارگٹ پر گرتے ہیں, اور اس 20 منٹ کی ونڈو میں جو اسرائیلی ہیں وہ بنکرز پہ جا کے چھپ جاتے ہیں, تو جانی نقصان برائے نام ہوتا ہے. تو مسلسل میزائل کیوں نہیں مارے جا رہے؟ مسلسل میزائل اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ اگر آپ ہر 1 منٹ پر ایک میزائل مار رہے ہوں گے تاکہ امبات کا وہ سلسلہ جو ہم نے غزہ میں دیکھا تھا, جو ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں, وہ اسرائیل میں دیکھ سکیں اسی طرح سے. تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک ویو میں تو پھر کچھ میزائل جا کر ہٹ کر جائیں گے. مسلسل مارے جانے والے میزائل جو ہیں وہ ویو میں نہیں ہوں گے تو وہ ہر میزائل انٹرسپٹ کیا جائے گا اور ایران ناکام ہوگا. یہ اب ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہٹ کرنے کے لیے ایران کی حکمت عملی کی وجہ ویو میں ایک ساتھ 50-60 میزائل مارنے کی وجہ یہ ہے. ان میں سے کچھ میزائل ٹارگٹ پر ہٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اسرائیل کا رونا دیکھیے تو اسرائیل کی وہ جو طاقت, وہ جو زوم تھا, وہ سارا کا سارا خاک میں ملا دیا ہے. اس لڑائی کے اختتام پر جانی نقصان ایران کا زیادہ ہو, مالی نقصان ایران کا زیادہ ہو. ممکن ہے کہ فوجی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے ایران یہ جنگ ہار جائے آخر میں, لیکن جو اسرائیل کی طاقت کا گھمنڈ اس نے خاک میں ملا دیا ہے وہ اسرائیل کی ہار ہے. جس طرح سے اسرائیلیوں کو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے وہ اسرائیل کی ہار ہے. جس طرح سے نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہمارے اسپتال پہ میزائل مار دیا, وہ ظالم جلاد جو مسلسل حملے کر رہا ہے اسپتالوں پہ, سویلینز پہ, ان کو مار رہا ہے, اس ظالم جلاد کو ہم نے جب یہ کہتے ہوئے دیکھا نا کہ ہماری شہری آبادیوں پر, ہمارے اسپتالوں پر میزائل گر رہے ہیں, تو یہ اسرائیل کی ہار ہے. یہ ہار ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں مل سکتی تھی جو ہمیں اب ملی ہے. آخری بات یاد رکھیے گا, خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کو سب چارہ ڈال رہے ہیں وہ گھاس بھی کھائے گا اور دولتی بھی مارے گا. یہ ٹرمپ کے کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.